رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے حالات میں غزوات کا بہت زیادہ حصہ ہے، خاص طور پر مدنی دور میں جب آپ نے ہجرت فرما لی ہے، مکی زندگی گزار کے 13 برس آپ نے مکی زندگی گزاری ہے، تو مدینہ منورہ کی جو آپ کی زندگی ہے مدنی دور جو ہے اس میں پے در پے جنگیں ہیں چھوٹی بڑی، کچھ سریہ جات ہیں، چھوٹی بڑی مہمات ہیں، غزوات ہیں، بڑے بڑے غزوات تو آپ کو معلوم ہے۔ پھر اس کے بعد اور یہ فتح مکہ جو ہے یہ بھی ایک عجیب معرکہ ہے کہ جس میں بڑے ہی منصوبہ بندی کے ساتھ آپ نے ایسے طریقے سے وہاں پر جا کر غلبہ پایا ہے کہ کوئی بھی بڑا خون نہیں بہا۔ آپ نے ایسی اسٹریٹجی اختیار فرمائی کہ اس انداز سے گئے تاکہ کوئی بڑی خون ریزی نہ ہو اور بغیر خون ریزی کے جو ہے وہ قبضہ ہو جائے، مکہ جو ہے اس پر جو ہے وہ آپ جا کے غلبہ پا لیں۔ تو تقریباً ہر مہینے میں ہی کوئی ایک غزوہ، ایک مہم جو ہے، ایک سریہ جو ہے وہ ہوتا ہے۔ اس طرح سے گویا ایک جنگ کا غلبہ ہے، یعنی ایسے جیسے ریڈ الرٹ ہے اور ایمرجنسی لگی ہوئی ہے اور ہر طرف خطرات ہیں۔ پھر آپ نے جو تبدیلی برپا فرمائی ہے جیسے میں نے عرض کیا اس کا بھی کوئی ثانی نہیں ہے، اس کی بھی کوئی مثال نہیں ہے۔ تاریخ ثانی میں نہ کوئی پہلے تھی اور نہ ہی بعد میں کوئی آئی اور نہ ہی کوئی آنے کا اس قدر بڑی تبدیلی کے آنے کا امکان ہے۔ کہنے کہ یہ ہے کہ آپ نے ایک نظریہ پیش فرمایا، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، یہ کہو کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے تو فلاح پا جاؤ گے، کامیاب ہو جاؤ گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بیان میں اور خاص طور پر جب بدنی زندگی آتی ہے تو اتنا زیادہ غلبہ ہے، اگر آپ سیرت پڑھیں تو آپ کو محسوس ہوگا ادھر سے کوئی مہم آ رہی ہے، کوئی جناب لشکر آ رہا ہے، کوئی جو ہے لوگ گروہ کوئی حملہ کرنے والا ہے، ادھر سے آ رہا ہے، یہ ادھر جا رہے ہیں، تو جنگوں کا یہ غلبہ ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آج ہماری گفتگو کا عنوان ہے سیرت النبی اور اس کا پیغام۔ جہاں تک سیرت کا تعلق ہے تو یہ لفظ سارا یسیر سیرن اس سے نکلا ہے، جس کا مطلب چلنا پھرنا اور سیر کرنا، باقی اسی سے اس کا اسم بنتا ہے سیرت۔ تو سیرت کے جو مفہوم ہے وہ کیفیت، عادت، حالات زندگی کو بھی کہا جاتا ہے، طریقے کو بھی کہا جاتا ہے، لوگوں کے ساتھ کسی کا برتاؤ جو ہے اس کو بھی سیرت سے تعبیر کرتے ہیں۔ باقی قرآن پاک میں بھی یہ لفظ ان معنوں میں یعنی کیفیت کے معنوں میں، حالت کے معنوں میں استعمال ہوا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جہاں قصہ بیان کیا گیا ہے سورۃ طٰہٰ میں، قال خذھا ولا تخف سنعیدھا سیرتھا الاولیٰ، یہ لفظ یہاں پہ آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اے موسیٰ آپ کے ہاتھ میں کیا ہے۔ جب وہاں سے واپس آ رہے تھے یہ وہاں سے مدین کے علاقے سے، حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی مدت پوری کر کے 8 یا 10 سال، تو واپسی پر ایک جگہ آگ سی نظر آئی، تو وہاں پہ انہوں نے جب دیکھنے کی کوشش کی، جب جاننے کی کوشش کی، تو وہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہے انہوں نے پھر جب اللہ نے پوچھا کہ وما تلک بیمینک یا موسیٰ، کہ جب وہاں آگ کے پاس پہنچے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ آپ کے ہاتھ میں کیا ہے اے موسیٰ؟ قال ہی عصای، تو وہ بولتے ہیں، جواب دیتے ہیں، عرض کرتے ہیں کہ یہ میری لاٹھی ہے۔ قال ہی عصا اتوکأ علیہا واہش بہا علی غنمی، میں اس پر ٹیک بھی لگاتا ہوں اور اس سے اپنے بکریوں کے لیے پتے بھی جھاڑتا ہوں۔ ولی فیہا مآرب اخری، اس میں میرے لیے اور بھی کام ہے، اس سے اور کام بھی میں لیتا رہتا ہوں اس کے علاوہ بھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر ارشاد فرمایا القیہا یا موسیٰ، کہ اس کو اے موسیٰ ڈال دیجئے۔ فالقاہا فاذا ہی حیۃ تسعی، تو انہوں نے اسے ڈالا جب، تو وہ ناگہاں جو ہے وہ ایک بڑے اژدہے کی شکل اختیار کر گیا، سانپ کی شکل اختیار کر گیا۔
تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام دوسری جگہ پہ آتا ہے کہ اسے ڈر گئے اور پیٹھ پھیر کر بھاگ گئے، تو اللہ تعالیٰ نے واپس بلایا اور ان سے کہا کہ آپ ڈریے نہیں بلکہ اس کو پکڑ لیجیے، خذھا ولا تخف سنعیدھا سیرتھا الاولی، آپ اس کو پکڑ لیں اور ڈریے نہیں، ہم اس کو پہلے والی حالت پہ لے آئیں گے۔ تو سنعیدھا سیرتھا الاولی، پہلی والی حالت پر، پہلی والی کیفیت پر، تو سیرت یہاں کیفیت اور حالت کے معنی میں آیا ہے۔ تو باقی آگے چل کے پھر جب یہ کہ ہماری جو کتب فقہ ہیں، فقہ کی جو کتابیں ہیں، ان میں بھی اس لفظ کا استعمال کتاب جمع کے صیغے میں آتا ہے، کتاب الجہاد والسیر، کتاب الجہاد والسیر، تو وہاں پر یہ جنگ اور قتال کے جو احکامات ہیں یا بین الاقوامی جو قوانین ہیں، بین الاقوامی جو معاملات ہیں، ان معنوں میں بھی یہ لفظ جو استعمال ہوتا ہے۔ تو کتاب الجہاد والسیر۔ پھر ہمارے جو پچھلے سیرت نگار ہیں، لکھنے والے ہیں، تو انہوں نے اس لفظ کو استعمال فرمایا، تو یعنی کتاب المغازی کے ساتھ جوڑ، کتاب المغازی والسیر، تو مغازی کا لفظ بھی استعمال ہوتا ہے، جو مغزا کی جمع ہے، کتاب المغازی والسیر، سیر کا لفظ جو ہے سیرت کی جمع ہے۔ تو یہ جہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات زندگی بیان کیے جاتے ہیں، چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے حالات میں غزوات کا بہت زیادہ حصہ ہے، خاص طور پر مدنی دور میں جب آپ نے ہجرت فرما لی ہے، مکی زندگی گزار کے 13 برس آپ نے مکی زندگی گزاری ہے، بعثت کے بعد آپ 13 برس جو ہے وہ مکہ میں رہے ہیں، پھر اس کے بعد آپ نے ہجرت فرما لی، اور 10 سال جو ہے پھر آپ کم و بیش جو ہے وہاں مدینہ منورہ میں رہے ہیں۔ تو مدینہ منورہ کی جو آپ کی زندگی ہے، مدنی دور جو ہے، اس میں پے در پے جنگیں ہیں، چھوٹی بڑی، کچھ سریہ جات ہیں، چھوٹی بڑی مہمات ہیں، غزوات ہیں۔ بڑے بڑے غزوات تو آپ کو معلوم ہے کہ وہ پہلا غزوہ جو ہوتا ہے 2 ہجری میں ہے، غزوہ بدر ہے، پھر اس سے اگلے ہی سال 3 ہجری میں غزوہ احد ہو جاتا ہے، پھر اس کے بعد 4 ہجری میں، باقی چھوٹی موٹی مہمات تو چلتی رہتی ہیں، 4 ہجری میں کوئی ایسی بڑی مہم نہیں ہے، پھر 5 ہجری میں بہت بڑا غزوہ، جب بہت سارے لشکر اکٹھے ہو کے آ گئے تھے مدینہ منورہ میں اس چھوٹی سی بستی کو ختم کرنے کے لیے، قریش مل کر آ گئے تھے اور بہت سے قبائل جو ہیں مل کے آ گئے تھے ختم کرنے کے لیے، تقریباً 10-12 ہزار کا لشکر تیار کیا تھا، جو اس سے پہلے کبھی اتنا بڑا لشکر اس علاقے میں نہیں بنا تھا۔ تو وہ غزوہ خندق یا غزوہ احزاب کہلاتا ہے۔ پھر اس کے بعد اگلے ہی سال جو ہے وہ 6 ہجری ہے، 6 ہجری میں صلح حدیبیہ ہوئی ہے، جب آپ عمرہ کرنے تشریف لے گئے ہیں۔ تو عمرے میں آپ کو چونکہ خواب آیا تھا، تو نبی کا خواب وہی ہوتا ہے، تو آپ نے اس کی پیروی میں عمرے کا ارادہ فرمایا۔ تو بھی پچھلے ہی سال چونکہ ایک بہت بڑا مارکہ ہوا تھا غزوہ خندق، تو ایسے ہی تھا جیسے شیر کے کچھار میں جا رہے ہیں، لیکن یہ کہ چونکہ اللہ کا حکم تھا ایک، تو آپ نے بہرحال فیصلہ فرمایا، تو آپ چلے گئے، اور وہاں پر جا کر پھر آخر کار واقعات مشہور ہیں، صلح حدیبیہ ہوئی تھی آخر کار جا کے۔ پھر اس سے اگلے سال جو ہے وہ 7 ہجری میں غزوہ خیبر ہوا ہے، پھر 8 ہجری میں فتح مکہ ہو گیا ہے۔ پھر اس کے بعد، اور یہ فتح مکہ جو ہے یہ بھی ایک عجیب مارکہ ہے کہ جس میں بڑے ہی منصوبہ بندی کے ساتھ آپ نے ایسے طریقے سے وہاں پر جا کر غلبہ پایا ہے کہ کوئی بھی بڑا خون نہیں بہا۔ آپ نے ایسی اسٹریٹجی اختیار فرمائی کہ اس انداز سے گئے کہ تاکہ کوئی بڑی خونریزی نہ ہو، اور بغیر خونریزی کے جو ہے وہ قبضہ ہو جائے، اور مکہ جو ہے اس پر جو ہے وہ آپ جا کے غلبہ پا لیں۔ اور وہ جو آپ کا ایک مشن تھا بڑا کہ خانہ کعبہ جو ہے جو بھی اس وقت مشرکوں کے ہاتھوں میں ہے، اس کو ان سے چھڑوا لیا جائے۔ پھر اس سے اگلے سال جو ہے وہ آپ دیکھتے ہیں کہ بڑا غزوہ جو ہے وہ غزوہ تبوک ہے 9 ہجری میں۔ پھر 10 ہجری میں جو آپ نے آخری حج، جو ایک ہی حج آپ نے کیا تو وہ آخری حج آپ نے 10 ہجری میں فرمایا۔ 11 ہجری تقریباً آپ کا وصال ہو جاتا ہے۔ تو یہ آپ دیکھتے ہیں، پھر اس میں اگر آپ کل تعداد چھوٹے بڑے سریہ جات اور غزوات کو ملا کے دیکھیں گے تو 117 تقریباً بنتے ہیں 10 سالوں میں۔ تو تقریباً ہر مہینے میں ہی کوئی ایک غزوہ، ایک مہم جو ہے، ایک سریہ جو ہے وہ ہوتا ہے۔ اس طرح سے گویا ایک جنگ کا نا غلبہ ہے، یعنی ایسے جیسے ریڈ الرٹ ہے اور ایمرجنسی لگی ہوئی ہے اور ہر طرف خطرات ہیں، اور اس میں کوئی نہ کوئی مہم کبھی باہر بھیجی جا رہی ہے، کبھی کوئی حملہ کرنے کی خبر مل رہی ہے تو دفاع کرنے کی پوزیشن میں آ رہے ہیں۔
اس طریقے سے چنانچہ جب سیرت نگار بیان کرتے تھے تو غزوات کا بیان جو ہے کچھ بڑھ جاتا تھا، کیونکہ بار بار جنگیں ہو رہی ہیں، لہٰذا ان کو پھر انہوں نے اسی طرح سے غزوہ کا مطلب ہی جنگی ہوتا ہے، وہ ہمارے ہاں اصطلاح میں یہ غزوہ جو ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس جنگ میں خود بنفس نفی شرکت فرمائی اس کو غزوہ کہا جاتا ہے۔ اسی طرح مغزا جو میں نے کہا اس کی جمع مغازی ہے، تو مغزا جو ہے اس کا مطلب بھی یہ چونکہ اس میں ظرف ہے تو جنگ کے وقت کو کہا جاتا ہے، اس کی جمع مغازی ہے۔ اب باقی یہ کہ جنگوں کے حالات بیان کرنا ان معنوں میں بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ تو کتاب المغازی شروع میں جو ہے وہ یہ جو سیرت کا لفظ ہے، متقدمین نے جو سیرت کا لفظ استعمال کیا ہے تو یہ غزوات کے معنوں میں استعمال کیا، پھر آگے چلتے چلتے ایک لمبی تاریخ ہے، آخر کار پھر یہ سیرت کا لفظ جو ہے وہ ان معنوں میں استعمال ہونے لگا کہ جو آج ہم استعمال کرتے ہیں۔ اردو میں بھی یہ لفظ مستعمل ہے، اور سیرت عادت کے معنوں میں، کسی کی خصلتوں کے معنی میں، اوصاف کے معنوں میں بھی استعمال کیا جاتا ہے، جیسے کہتے ہیں پختگی سیرت یا نیک سیرت، تو یا بد سیرت بھی کہا جاتا ہے۔ اسی طرح سے ان ترکیبوں کے ساتھ یہ لفظ جو استعمال ہوتا رہتا ہے، مطلب اس میں غالب مفہوم جو عادت کا ہی ہوتا ہے یا طور اتوار کا ہوتا ہے۔ لیکن جب ہم سیرت اب استعمال کرتے ہیں، یعنی خاص طور پہ اس پس منظر میں کہ پچھلے واقعات اگر بیان کیے جائیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص جو آپ کی زندگی ہے ان کے حالات کا بیان، یعنی خاص اب ہم جب اس کو ایک اصطلاح کے طور پر لیتے ہیں، لغوی معنی سے قطع نظر ایک اصطلاح کے طور پر لیں گے تو اس کا مطلب یہی ہوگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے جملہ حالات، سیرت کا بیان یہی کہلاتا ہے۔ مطالعہ سیرت اگر کہا جائے بغیر اس کے کہ کہا جائے کہ مطالعہ سیرت النبی، اس کے بغیر اگر کہا جائے تب بھی مطالعہ سیرت سے مراد ہم کیا لیتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے حالات کا پڑھنا اور ان کا جائزہ لینا، بلکہ ان کو دیکھنا۔ ہم تو ظاہر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات اگر پڑھیں گے تو ہماری نیت یہی ہوگی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی پیروی کی جائے۔ تو اس طرح سے چلتے چلتے اب جب ہم سیرت النبی اور بغیر نبی کے ساتھ ملا کے، یعنی اس ترکیب کے بغیر اگر صرف سیرت کا لفظ بولا جائے گا تو اس سے مراد یہی ہوگی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات زندگی اور آپ کی ترتیب وار جملہ جو آپ کی سیرت ہے اس کو لے لیا جائے۔ اور یہ خاص طور پر تو بعثت کے بعد ہے، لیکن بعثت سے پہلے والی زندگی جو ہے وہ بھی اس میں شامل ہو جاتی ہے۔ یہ ایک اصطلاح بنی ہے نا، تو جیسے دوسری اصطلاحات ہوتی ہیں تو جب وہ کسی خاص مقصد کے لیے متعین ہو جاتی ہیں، کسی خاص مفہوم کو بیان کرنے لگتی ہیں، تو پھر کسی دوسرے مفہوم میں ان کا استعمال عام طور پر متروک ہو جاتا ہے، اس کو چھوڑ دیا جاتا ہے۔ جیسے صلاۃ ہے، صلاۃ کا ہم لفظ جب دیکھتے ہیں تو اس کا مطلب تو ویسے اگر اس کے مادے کو دیکھا جائے تو دعا کرنا بھی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ حرارت حاصل کرنا، تاپنا، آگ سیکنا، اس کا مطلب ہے۔ لیکن جب ہم اس وقت قرآن پاک نے بھی اس کو استعمال کیا تو کس معنی میں استعمال کیا؟ نماز کے معنی میں استعمال کیا ہے۔ تو صلاۃ جب ہم کہتے ہیں تو نماز مراد ہوتی ہے، اگر اس کا لفظ جو ہے یعنی روٹ ورڈ سے جب ہم دیکھیں گے تو پھر اس کے معنی کچھ اور ہیں۔ اور اسی طرح سے جیسے صوم ہے تو اس کا مطلب رکنا ہوتا ہے، لیکن جب ہم اپنی خاص اصطلاح میں صوم کا لفظ استعمال کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ صبح سے لے کے یعنی سحری کے وقت سے لے کے طلوع فجر سے لے کے مغرب تک، سورج کے غروب ہونے تک کھانے پینے سے رکے رہنا اور شہوت سے رکے رہنا، بیوی کے ساتھ تعلق سے رکے رہنا، باقی معنوی طور پر جو برائیاں ہیں ان سے بھی رکے رہنا، اصولی طور پر تو یہی ہونا چاہیے۔ پھر اسی طرح حج کا مطلب ویسے ہوتا ہے قصد کرنا، لیکن ہم جب اس کو ایک اصطلاح کے طور پر لیتے ہیں تو ہم اس میں خاص خانہ کعبہ حج کی نیت سے جب ہم جاتے ہیں، یعنی خانہ کعبہ کی زیارت، اس خاص فرض کو ادا کرنے کے لیے جب ہم جاتے ہیں تو اس کو ہم کہتے ہیں کہ حج ہے۔ اسی طرح سے ہماری جو چوتھی عبادت ہے زکوٰۃ، اس کا مطلب پاکیزہ ہونا، پاکیزگی حاصل کرنا۔ تو زکوٰۃ، لیکن ہم اپنے مال کو پاکیزہ کرنے کے لیے وہ خاص نصاب جب کسی کے پاس ہو جاتا ہے، جب کوئی صاحب نصاب ہو جائے، اور صاحب نصاب ہونے کی حالت میں یعنی ایک خاص نصاب جب اس کے پاس ہو جائے تو ایک سال اس پر گزر جائے تو پھر اس پر ایک خاص مقدار میں مال کا خرچ کرنا لاگو ہو جاتا ہے، یہ فرض عبادت ہے تو اس کو ہم زکوٰۃ کہتے ہیں۔ بہرحال
یہ مختلف اصطلاحات ہیں۔ اسی طرح سے سیرت کی اصطلاح جب ہم استعمال کرتے ہیں تو ویسے تو اس کا مطلب جیسے میں نے کہا کہ عادت اور خصلت حالات زندگی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص طور پر جب یہ ہم اپنی اصطلاح میں استعمال کریں گے تو آپ کے حالات زندگی کے حوالے سے بات ہوگی۔ یہ تو ہو گیا خاص اس یعنی پس منظر میں سیرت کی جو میں نے بات کی ہے۔ باقی میں نے جو ابھی عرض کیا کہ چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بیان میں اور خاص طور پر جب بدنی زندگی آتی ہے تو اتنا زیادہ غلبہ ہے، اگر آپ سیرت پڑھیں تو آپ کو محسوس ہوگا ادھر سے کوئی مہم آ رہی ہے، کوئی جناب لشکر آ رہا ہے، کوئی جو ہے لوگ گروہ کوئی حملہ کرنے والا ہے، ادھر سے آ رہا ہے، یہ ادھر جا رہے ہیں، تو جنگوں کا ایک غلبہ ہے، جنگوں کا ایک غلبہ نظر آتا ہے، مہمات کا ایک غلبہ نظر آتا ہے۔ چنانچہ اب یہ جو اس طرح سے غالب آ جانا اس کا یعنی جنگوں کا غالب آ جانا، تو وہ ایک تیز یعنی بڑا تیز ٹیمپو اس کو کہیں نا، بڑی تیز رفتاری ہے، ایک بڑی تیزی کے ساتھ، اور اتنا بڑا آپ نے جو انقلاب برپا فرمایا اور جو تبدیلی آپ نے برپا فرمائی ہے انتہائی محدود مدت میں، انتہائی محدود مدت میں۔ اور پھر اس میں یہ بھی ہے کہ اس پہلو سے کہ وہ ہماگیر تبدیلی ہے، کوئی بھی چھوٹی بڑی شے رہ نہیں گئی کہ جس میں تبدیلی واقع نہ ہوئی ہو، ہر شے تبدیل ہو کے رہ گئی۔ یعنی اگر آپ خیالات اور تصورات کو دیکھیں گے تو وہ بھی تبدیل ہو گئے، انسان کی اخلاقیات کو دیکھیں گے وہ بھی تبدیل ہو گئیں، اور اسی طرح سے اگر آپ دیکھیں کہ طور اطوار جو ہیں وہ بھی تبدیل ہو گئے، پورے کا پورا ماحول تبدیل ہو کے رہ گیا، ایک معاشرت ہے، پوری معاشرتی زندگی تبدیل ہو کے رہ گئی۔ پہلے کہاں عورتوں کی حالت ہوتی تھی، کیا ان کے حقوق کی ادا کرنے کی بات تو بڑی بات کی ہے، وہاں تو بڑے ظلم ہوتے تھے عورتوں پر، اور اسی طرح سے غلاموں کی کیا حالات تھے، کس طرح کی ان کی زندگی تھی، وہ بھی تبدیل ہو گئی۔ اور اسی طرح اور دوسری معاشرتی پھر جس طریقے سے برائیاں ان کے اندر، شراب نوشی کی، جوئے کی برائیاں موجود تھیں ان کے اندر، شراب پیتے تھے تو جناب پھر اندھا دھند لڑنا شروع کر دیتے تھے، لڑائیاں شروع ہوتی تھی تو ایک عرصہ تک جاری رہتی تھی اور اس میں قتل و غارت گری ہوتی تھی، تو کیسے امن کے حالات آ گئے، کیسی تبدیلی آئی۔ پھر معاشی طور پر جس طرح سے لوٹ کھسوٹ تھی، جس طریقے سے سود بھی عام تھا، یہ ساری چیزیں بھی تبدیل کی، سیاست بھی تبدیل ہو گئی، اگرچہ بالکل سمپل زندگی تھی وہاں، قبائلی زندگی تھی، لیکن یہ کہ ایک بنیاد بن گئی نا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پیغام عطا فرمایا، جو قرآن مجید کی شکل میں، یعنی ایسی کتاب ہے کہ جو بے مثل ہے، جس کی مثال پیش کرنا ممکن نہیں ہے، اللہ کا کلام ہے نا، اس وجہ سے۔ بلکہ میں تو یہ بھی کہوں گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ اللہ کے کلام کی تشریح فرمائی، اللہ کے کلام کو آپ نے پیش فرمایا اور آپ کی ذمہ داری بھی تھی۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، اور ہم نے آپ کی طرف یہ ذکر نازل فرمایا تاکہ آپ اسے لوگوں کے لیے واضح فرما دیں۔ گویا ذکر کی، قرآن مجید کی وضاحت فرمانا بھی آپ کی ذمہ داری تھی، وہ بھی آپ نے بخوبی ادا کی۔ جب آپ نے اس ذمہ داری کو ادا فرمایا، تو جو قرآن پاک کی تشریحات ہیں وہ بھی خود بے مثل ہو گئیں، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تشریحات ہیں وہ خود بے مثال ہیں، اور آپ کی سیرت بھی بے مثال، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے نا جی، اس میں کوئی شک نہیں۔ آپ کا کوئی ثانی جو ہے وہ پیدا ہوا ہی نہیں، نہ پہلے پیدا ہوا نہ کبھی پیدا ہونے کا امکان ہے۔ آپ کا کوئی ثانی، جیسے اللہ کا کوئی ثانی نہیں ہے، اسی طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مخلوقات میں، انسانوں میں جو ہے کوئی ثانی نہیں، کوئی بھی آپ کے ساتھ جو ہے وہ یعنی آپ کے جوڑ کا نہیں ہے، نہ کوئی ہو ہی نہیں سکتا، ممکن نہیں۔ پھر آپ نے جو تبدیلی برپا فرمائی ہے، جیسے میں نے عرض کیا نا، اس کا بھی کوئی ثانی نہیں ہے، اس کی بھی کوئی مثال نہیں ہے۔ تاریخ ثانی میں نہ کوئی پہلے تھی اور نہ ہی بعد میں کوئی آئی، اور نہ ہی کوئی آنے کا اس قدر بڑی تبدیلی کے آنے کا امکان ہے، کیونکہ ایک تو یہ کہ آپ نے انتہائی محدود مدت میں ایک بہت بڑی تبدیلی جو ہے وہ آپ نے پیش فرما دی، یعنی تبدیلی برپا کر کے دکھا دی ہے۔ اور پھر یہ کہ آپ اس میں جو سارے مراحل ہیں تبدیلی کے، جو کسی انقلاب کے ہوتے ہیں نا، جب بھی کسی انقلاب کے مراحل کا بیان کیا جاتا ہے تو وہ اس میں مختلف پہلو بیان کیے جاتے ہیں، مطلب آپ خود ہی ایک نظریے کو پیش فرمانے والے ہیں جو اللہ کی طرف سے آپ کو ملا۔ ظاہر ہے کہ وہ نظریہ کیا ہے، اگر اس کو ایک لفظ میں سمیٹ دیا جائے تو وہ نظریہ توحید ہے جو آپ نے پیش فرمایا۔ چنانچہ آپ نے نظریہ توحید اللہ کی جانب سے خود پیش فرمایا، ایک اکیلے،
آہستہ آہستہ ملتے چلے گئے، دوست بھی مسلمان ہو رہے ہیں، سب سے پہلے آپ کی زوجہ محترمہ مسلمان ہو گئی ہیں جو آپ کے گھر میں، اس سے بڑی اور کیا بات ہو سکتی ہے، کیونکہ زوجہ سے زیادہ تو کوئی نہیں جانتا نا کسی کو، یعنی اپنے خامند سے زیادہ تو کوئی عورت نہیں یعنی ایک عورت جو ہے وہی اپنے خامند کو سب سے زیادہ جانتی ہے، اس کے دن رات شب و روز اس کے سامنے ہوتے ہیں، ظاہر باطن اس کے سامنے ہوتا ہے، تو وہ سب سے پہلے آپ پر ایمان لائی ہیں، پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آپ پر ایمان لے آئے۔ بہرحال لمبی تفصیل ہے، لیکن کہنے کہ یہ ہے کہ آپ نے ایک نظریہ پیش فرمایا، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کہ یہ کہو کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے تو فلاح پا جاؤ گے، کامیاب ہو جاؤ گے۔ چنانچہ جیسے جیسے لوگ یہ قبول کرتے گئے آپ کے ساتھی بنتے چلے گئے۔ جب یہ ساتھی بنے ہیں تو اگلا مرحلہ کیا ہے کہ اب آپ نے ان کو اکٹھا کرنا ہے، ایک نظم کی شکل دینی ہے، ایک تنظیم کی شکل دینی ہے، ایک منظم انداز سے ان کے اندر ایسی قوت پیدا کرنی ہے کہ جو بڑی تبدیلی برپا کرنے کے لیے ممد ہو سکے۔ چنانچہ آپ نے سمع و طاعت کی بنیاد پر جو اللہ نے آپ کو حکم ارشاد فرمایا تھا، اسی کی بنیاد پر آپ نے اس نظم کو پیدا کیا ہے، اور وہ ایمان بھی دل میں ساتھ ساتھ پیدا ہوتا چلا جا رہا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ آپ ان کو منظم بھی کرتے چلے جا رہے ہیں، نظم پیدا ہو رہا ہے نا جی، تنظیم آ رہی ہے، نظم ان کے اندر آ رہا ہے۔ پھر اس کے ساتھ اگلا مرحلہ جو ہے وہ ہے تربیت کا مرحلہ ہے، تربیت اور تزکیہ اور تربیت۔